ویلکم بیک ناظرین، شفقت محمود صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں قلیل وقت میں وہ جتنے اور چند سوالات ہو سکے وہ میں ان سے جوابات لیتا ہوں. ہمارے ساتھ ہیں آپ اور میں یقین کرتا ہوں کہ جی شفقت محمود صاحب پورے اسی طرح جوش و جذبے سے اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے سوالاتوں کے جوابات دیتے رہیں گے. جی شفقت صاحب، آپ 200 سیٹس کا دعویٰ کر رہے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پنجاب میں، سندھ میں، یعنی آل اوور دا پاکستان. بالکل، آپ صوبائی حکومتوں میں بھی اسی طرح انشاءاللہ ہم 3 صوبوں میں تو پکی حکومت بنائیں گے. چوتھی صوبے میں ہو سکتا ہے ہمیں مخلوط حکومت. وہ چوتھا صوبہ کون تھا؟ سندھ. اچھا، سندھ، یعنی پنجاب میں اپنے آپ کو آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ ابھی آپ جو پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں خان صاحب نے بتایا کہ جی کوئی 41% پہ ابھی نون ہے اور 33% میں. لیکن یہ آپ کو ٹرینڈ دیکھیں نا، ٹرینڈ ان کا نیچے ہے، ہمارا ٹرینڈ اوپر. اچھا شفقت صاحب، آپ نے کچھ تحریک انصاف میں آنے کے بعد، اپنے سیکرٹری انفارمیشن کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کچھ اصلاحات کی، کچھ آپ کو پہلے پارٹی میں ایسی کچھ کمیاں کوتاہیاں نظر آئی ہوں جس کی آپ نے بہتری کی ہو؟ دیکھیے، ہم نے ایک پورا اسٹرکچر بنایا ہے. آپ جس دفتر میں بیٹھے ہیں یہ ہمارا ہم نے سینٹرل میڈیا آفس بنایا ہے، اسلام آباد میں دفتر بنایا ہے، کراچی میں بنایا ہے، کوئٹہ میں بنایا ہے، پشاور میں. سو ایک ہم نے ایک پوری تنظیم کی ہے انفارمیشن سائٹ کے اوپر، جو کہ پہلے اتنی منظم نہیں تھی، اس کو مزید منظم کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے بہت سارے لوگ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم نے اپنے دفتروں میں لوگوں کو بھرتی کیا ہے، پورا ایک تنظیم بنائی ہے. ہم نے اپنے صحافی برادر بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ رابطے بڑھائے ہیں. ہم نے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر کیے ہیں. اور ٹھیک ہے، ہمارا مقابلہ 2 حکومتوں کے ساتھ ہے، لیکن جن کے پاس سٹاف بہت زیادہ ہے، ان کے پاس لوگ بہت زیادہ ہیں. میرا خیال ہے صرف ڈی جی پی آر کا دفتر جو پنجاب میں ہے اس پہ کوئی 1000 بندہ کام کرتا ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کرتے رہیں گے. سوشل میڈیا کو ہم نے پہلے سے اور متحرک کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے آپ کو پہلے بھی اچھا چل رہا تھا، لیکن اس کو اب ہم نے مزید بہتر کرنے کی کوشش. اچھا، اب آپ کی پارٹی سے آگے کی طرف تھوڑا چلتے ہیں کہ اب یہ جو صوبہ نعرے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں سندھ میں بھی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، پنجاب میں بھی صوبے بننے کی بات ہو رہی ہے. آپ کی پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیے، ہمارا تو بڑا کلیئر موقف ہے. سندھ کا تو ہم کسی صورت میں سندھ کی تقسیم کو برداشت نہیں کریں گے. جی، سندھ کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. باقی جو ہے پنجاب کا بہت بڑا سائز ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب میں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر سوچا جائے کہ نئے صوبے بن سکتے ہیں. ہم ہزارہ صوبہ کی بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو ہم نئے صوبوں کے خلاف نہیں ہیں سوائے سندھ کے. سندھ میں ہم نہیں چاہتے کہ صوبہ بنے، لیکن ہم باقی جگہ پہ اس کو ایک سوچ بچار کے تحت ایک صحیح غور و فکر کے بعد صوبے جو ہے نئے بننے چاہیے اور ہم اس کو سپورٹ کریں. اچھا، ایک اور بتائیں یہاں پہ کہ پنجاب میں صوبوں کی بات آتی ہے. میں پہلے بھی یہ دیکھ چکا ہوں کئی جگہ پہ، مطلب مختلف پارٹیز کا موقف، جس میں MQM بھی ہے، ہماری دوسری بھی جماعتیں ہیں. پنجاب میں تقسیم کی بات آئے تو وہ ملتان تک آ کے اسپیچز کرتے ہیں کہ جی پنجاب میں حقداروں کو حق نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، کیا سندھ میں حقداروں کو حق مل رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سندھ انتظامی لحاظ سے اور باقی لحاظ سے ایک مینیجبل صوبہ ہے. پنجاب بہت بڑا ہے جی، اور پنجاب کا سائز بہت بڑا ہے. پنجاب کی پاپولیشن بہت بڑا، 90 ملین یا 100 ملین کے قریب پاپولیشن پہنچ رہی ہے پنجاب کی. تو یہاں پر ضرورت ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں. یعنی انتظامی بنیادوں پہ. انتظامی، میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں، لسانیت یا ان چیزوں پہ نہیں، انتظامی بنیادوں پہ یہ سارا معاملہ صوبوں کا جو ہے حل ہونا چاہیے. اچھا، کراچی کے حالات پہ اس وقت آپ اگر نگاہ دوڑائیں تو میں پہلے بھی یہ سوال کر چکا ہوں لیکن وہ دوسرے جوابات میں رہ گیا کہ کراچی کے جو حالات ہیں اس وقت اتنے گھمبیر ہیں کہ ان کی جو لیاری آپریشن آپ دیکھ لیں اس میں سے کچھ نہیں نکلا. پھر بھتہ خوروں کا راج ہے اور وہاں پہ جب جس کا دل چاہے بدامنی پھیلا دے. دیکھیں، وہاں 2-3 چیزیں ہیں جو کراچی میں ہو رہی ہیں. ایک تو سیاسی کشمکش ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے. دوسرا ایک سماجی کشمکش بھی ہے جس پہ نئے اور پرانے جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے درمیان جھگڑا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ
جو نظام حکومت ہے اس کے اندر بھی بہت سیاست گھس گئی ہے، اور پھر مافیاز بھی ہیں اس میں، کوئی لینڈ مافیا بھی ہے اس میں، اور قسم کی مافیاز بھی ہیں. تو یہ تبھی حل ہو سکتا ہے جب کہ آپ کی نیت صاف ہو اور آپ کی نیت حالات کو بہتر کرنے کی ہو، نہ یہ کہ سیاست کرنے کی. اور اس کے لیے پولیس اور انتظامیہ کو نیوٹرل کرنا، بہتر کرنا جو ہے وہ مطلب سیاست سے آگے جا کے سوچنا ہوگا ہمیں، یعنی پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا. تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ بالکل سامنے آ رہا، واضح، بار بار آپ کہہ رہے ہیں. بلوچستان پہ آپ نے وہاں جا کے بہت بڑا جلسہ کر دیا. اب جو بلوچستان کے معاملات ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی نظر اس طرف جا رہی ہے، روز اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ جی یہ کرنا چاہیے، اب حقوق دینے کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن وہاں پہ لاشیں جو ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. وہاں پہ لوگوں کو گن گن کے مارا جا رہا ہے، جیسے ہزارہ کے لوگ جو ہیں وہاں پہ مر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی اب اگر تحریک انصاف کو موقع ملتا ہے تو وہاں کے حالات کس طرح ٹھیک کیے؟ دیکھیے میں نے پھر کہا نیت کی بات ہے. اگر آپ کی نیت اس وقت بلوچستان میں حکومت نہ ہونے کے برابر ہے. ان کے چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ 20-25 دن تو اسلام آباد میں رہتے ہیں جا کے، اور وہ اپنے صوبے میں رہتے نہیں ہیں جی. اور وہاں پہ اور بڑے اس قسم کے، مطلب وہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جی. اور وہاں پہ جتنے پیسے آتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. جو ان کا جو بیوروکریٹک مشینری ہے وہ بھی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. تو ان کو درست کیا جا سکتا ہے اگر آپ بہتر حکومت لائیں. اگر آپ وہاں پہ آپ کی نیت دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کی نیت اگر بہتری کرنے کی ہے تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اس وقت تو چیف منسٹر صاحب اگر 25 دن اسلام آباد میں رہتے ہیں تو کیا ان کی نیت ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی؟ سو انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف آ کے وہاں پہ سویلین نظام حکومت جو ہے اس کو بہتر کرے گی، فرنٹیئر کور اور باقی چیزوں کو پیچھے کرے گی اور ایک سیاسی حل نکالے گی بہت سارے مسائل کا. اچھا، ایک ہمارے ناظرین کے لیے آپ کوئی میسج پروگرام کے آخر میں دینا چاہیں اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی طرف سے؟ میرا میسج تو بڑا سمپل ہوگا کہ ہم نے پچھلے 40-50 سال میں دیکھ لیا، ان پارٹیوں کو بھی دیکھ لیا، فوج کو بھی دیکھ لیا. اب پاکستان اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ اگر تبدیلی نہ آئی تو پاکستان کا بچنا محال ہے. تو اس لیے ہم جب کہتے ہیں کہ اب نہیں تو کب، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ابھی بھی ہم نے اپنے حالات بہتر نہ کیے تو یہ حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے، بلکہ ہم مزید ایک بہت ہی خطرناک گڑھے میں پہنچ چکے ہیں. اور ہم نہیں تو کون جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے آپ نے اتنی پارٹیوں جو آپ نے دیکھ لی ہیں ان سے کیا ملا آپ کو. اس لیے تحریک انصاف کو موقع دیجیے، اور تحریک انصاف اور عمران خان جو ہے اس ملک میں صحیح تبدیلی لائیں گے، اور تبدیلی لا کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھر ملک خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا. جی شفقت محمود صاحب، سوالات تو بہت ہیں لیکن وقت جو ہے وہ قلیل ہے، اور میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے میرے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے شفقت محمود صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے بڑی دلجمی سے، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اپنی جماعت کا موقف جو ہے وہ بیان کیا. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ حبس بڑھ جائے تو بینائی چلی جاتی ہے، حبس بڑھ جائے تو بینائی چلی جاتی ہے، کھڑکیاں کھول کے رکھ تازہ ہوا آنے دے. آج اپنے میزبان جواد شمسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.